الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرحيم. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلوس طینت پہ لاکھوں سلام. ہو دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. حمد و ثنا کے بعد میرے محترم و محتشم اساتذہ کرام، عزیز طلباء کرام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام، بندے گناہگار کو آج جس عظیم موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان سخن ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو اور اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کرو صبح و شام. امام قاضی مالکی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں فَأَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى تَعْزِيرَهُ وَتَوْقِيرَهُ وَأَلْزَمَ إِكْرَامَتَهُ وَتَعْظِيمَتَهُ. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احترام و توقیر کو واجب اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعظیم و تکریم کو لازم قرار دیا ہے. سامعین محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزوں کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا، اور دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا، اور تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تسبیح و عبادت کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا. تو اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو چھوڑ کر عبادت میں لگ جائے گویا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ نماز اچھا، حج اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں شہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا.
سامعین محترم، ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ سامعین محترم، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اور واقعہ کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت فرمانے کا حکم دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے، تو درمیان میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اے ابوبکر نماز پڑھاؤ، تو پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ امامت فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابوبکر جب میں نے تمہیں امامت جاری رکھنے کا حکم دیا تھا تو پھر کس چیز نے تمہیں امامت کرنے سے روکا تھا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابن ابو قحافہ کی کیا مجال کہ وہ آپ سے آگے امامت فرمائے۔ سامعین محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جواب بہت واضح طور پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ فرمان خداوندی لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ کی پیش نظر تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شاندار نمونہ پیش کر رہے تھے، اور اس آیت کی عملی تفسیر بن کر یہ اظہار فرما رہے تھے کہ یہ آیت نماز و بیرون نماز ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کا حکم دیتی ہے۔ سامعین محترم، ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سبقت کرنے سے خدا سے ڈرو۔ سلمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حق تلفی کرنے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عزت و تکریم میں کوتاہی کرنے سے خدا سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری باتوں کو سنتا ہے اور تمہاری عملوں کو جانتا ہے۔ سامعین محترم، ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں غیب بتانے والے نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو اور ان کے حضور بلند آواز سے بات نہ کرو، جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تم بلند آواز سے باتیں کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ سامعین محترم، کشف الاسرار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29 میں روایت موجود ہے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، خدا کی قسم آئندہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اس طرح عرض معروض کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح عرض معروض کروں گا جیسے کہ چھپ کے باتیں کرتے ہیں۔ سامعین محترم، تفسیر ابن جریر جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 75 میں روایت موجود ہے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اتنی آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے، بسا اوقات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دوبارہ دریافت کرنے کی ضرورت ہوتی، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس فعل پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا ثواب ہے۔ سامعین محترم، ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات آفرین ہو۔ سامعین محترم، سنن ترمذی میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب کے پاس تشریف لے گئے اور وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی، تو حضرت ابی بن کعب نے مڑ کے دیکھا اور فوراً حاضر نہ ہوئے، پھر جلدی سے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔
پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابی جب میں نے تمہیں بلایا تھا پھر کس چیز نے تمہیں فوراً حاضر ہونے سے روکا تھا؟ تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وحی نازل کی ہے، کیا تم نے اس میں یہ آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں نہیں، انشاءاللہ میں دوبارہ کبھی اس طرح نہیں کروں گا۔ سامعین محترم، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور مجھے بلایا اور میں فوراً حاضر نہ ہوا، اور نماز پڑھنے کے بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو سعید بن معلّہ جب میں نے تمہیں بلایا تھا تو پھر کس چیز نے تمہیں فوراً حاضر ہونے سے روکا تھا؟ تو حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ؟ سامعین محترم، آیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارگاہ میں چلتے ہیں کہ انہوں نے کس قدر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی۔ صحیح مسلم کتاب الایمان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلا سناد مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی محبوب اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ میرے نزدیک کوئی بزرگ نہ تھا، اور مجھ میں یہ طاقت نہ تھی کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیت و جلالت کو سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیدار سے آنکھوں کو بھر لوں۔ اگر کوئی شخص مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت بیان کرنے کو کہتا تو میں اس کی بھی طاقت نہ پاتا، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہ تھا۔ سامعین محترم، ترمذی کتاب المناقب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس تشریف لائے جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیٹھا کرتے تھے۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ یہی دونوں صحابہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے باہم متبسم ہوتے۔ سامعین محترم، یہ تمام آیت مقدسات اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قول ہو یا فعل ہو، کسی بھی چیز میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر تعظیم و توقیر کرنا، اور تیسرے نمبر پر اپنی آوازیں غیب بتانے والے نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا، اور چوتھے نمبر پر اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہونا۔ سامعین محترم، یہ تمام آداب و فرائض لازمہ میں سے ہیں، ان کی خلاف ورزی سخت حرام و گناہ ہے، ان کے باعث تمہارے اعمال صالحہ برباد ہو سکتے ہیں۔ اعمال صالحہ میں تسبیح و عبادت بھی شامل ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تسبیح و عبادت سے بڑھ کر ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں ذوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ، خشک سجدے کیے خوب ماتا گسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا، قلب حب نبی سے خالی رہا یوں ہی ماتا گسانے سے کیا فائدہ۔ کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔